إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بفضلہ تعالیٰ آج کی یہ نشست 23 اکتوبر کو منعقد ہو رہی ہے، اور آج کی اس نشست کا موضوع رہے گا فرشتوں پر ایمان کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ ایک مسلمان جب مذہب اسلام، دین اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ 6 چیزوں پر وہ ایمان لائے، ان پر یقین کرے۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، اور ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالقدر۔ ان 6 چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی شخص دائرۂ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ فرشتوں کے اوپر ایمان، یہ 6 بنیادی اور اساسی ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ہر مسلمان کو ایمان کے سلسلے میں، فرشتوں کے اوپر ایمان کے سلسلے میں اپنا معلومات اور اپنے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو اس طریقے سے تسلیم کرنا ہے جیسا کہ قرآن اور سنت میں اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ کوئی شخص فرشتوں پر اگر ایمان نہیں رکھتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول جو ان کے اوپر ان کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائے، اور مومن کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور ان میں سے ہر ایک اللہ پر، فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کے اندر اور اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ 5 ایمانیات کا اس آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے مشرق اور مغرب کی طرف اپنا رخ کر لیا جائے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ بندہ ایمان لائے اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لائے۔ 5 ایمانیات کا اللہ نے اس میں ذکر فرمایا۔ اس کے مقابل میں سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص انکار کرتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شخص انکار کر دے اللہ کا، فرشتوں کا، رسولوں کا اور آخرت کے دن کا،
اور کتابوں کا، ایسا شخص کھلی گمراہی کے اندر پہنچ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں صحابہ کو دین سکھانے کے لیے آئے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چند ایک سوال کیے ہیں، اس میں سے ایک سوال ایمان کے سلسلے میں بھی کیا ہے، اخبرنی عن الایمان، ایمان کے سلسلے میں اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے، تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر، اس میں تقدیر کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ فرمایا، اور قرآن کی مختلف جگہوں پر تقدیر کا اللہ تعالیٰ نے الگ سے تذکرہ فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان جو ہمارے 6 چیزوں کے اوپر ایک مسلمان کا یقین ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے بندہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، اس میں سے فرشتوں کے اوپر ایمان ہے۔ فرشتوں پر جو شخص ایمان نہیں رکھتا، انکار کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، دار اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کے اس نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فرشتوں کا ایک جہاں ہے، ایک ورلڈ ہے، فرشتے ہمارے آس پاس ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمانیات میں فرشتوں کے ایمان کو داخل فرمایا؟ کیا وجہ ہے؟ بھئی کوئی شخص فرشتوں پر ایمان لائے بغیر مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، فرشتوں کو کس طریقے سے ہم مانیں، کس طریقے سے ان کے اوپر یقین کریں، کیا ہے وہ، اس چیز کی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے آج کی نشست میں۔ سب سے پہلے فرشتوں کے وجود کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے۔ فرشتوں کا تعارف ہم کرانا چاہتے ہیں، فرشتوں کا تعارف قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ فرشتوں کو آپ جانیں، فرشتوں کا وجود، فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا کہ فرشتے موجود ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا۔ اور دوسری بات، ایسے ایمان لانا اور ان باتوں پر ایمان لانا فرشتوں کے سلسلے میں جو قرآن و سنت میں اللہ اس کے رسول نے بیان فرمائی۔ آپ اپنی طرف سے، کیونکہ فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ یہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھتا ہے، فرشتے ہمیں دکھائی نہیں دیتے، یہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے فرشتوں پر ایمان نہیں لائے ہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول نے قرآن و سنت میں جو تفصیل ان کے سلسلے میں موجود ہے اسی کے مطابق ہمیں ایمان ان کے اوپر لانا ہوگا۔ یہ بھی ضروری، یہ شرط اس لیے لگائی گئی ہے کیونکہ پہلے بھی کفار مکہ فرشتوں کو مانتے تھے، فرشتوں کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ بھی فرشتوں کو مانتے تھے، لیکن فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار فرمایا ان کی اس بات العقیدے کا، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے اللہ کے بندے فرشتوں کو مؤنث بنا دیا، عورتیں بنا دیا۔ تو اللہ نے فرشتوں کے تعلق سے ان کے اس عقیدے کو باطل قرار دیا کہ یہ عقیدہ غلط ہے فرشتوں کے تعلق سے، لہذا ہمیں وہی چیزوں پر عمل ایمان رکھنا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت اور واضح ہیں۔ کئی ایک سوالات ہمارے سامنے آئیں گے، بھئی فرشتے کب سے ہیں، کب سے ہیں فرشتے؟ تو ہمیں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتے ہیں، پہلے سے فرشتے ہیں، لیکن کتنے وقت پہلے سے ہیں اس کی تفصیل قرآن و سنت میں موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام اور زمین پہ خلافت کی جب بات کہی، ان کے سامنے یہ بات رکھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ رب العزت نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے پہلے سے موجود تھے۔ اچھا، فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ خلقت الملائکۃ من نور، جس طریقے سے جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، انسان مٹی سے بنائے گئے ہیں، اسی طریقے سے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ فرشتوں کو کس سے پیدا فرمایا؟ نور سے، نور سے بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے، کیا ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟
فرشتوں کو دیکھنا ممکن ہے؟ دیکھیے فرشتوں کی جو اصلی شکل و صورت ہے، فرشتوں کی جو اصلی شکل و صورت ہے اس میں انبیاء اور رسل کے علاوہ کوئی ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی شکل میں 2 بار دیکھا، ایک تو نبوت کے ابتدائی زمانے میں، دوسرا معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ ہم لوگ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ انسان دیکھ سکتے ہیں فرشتوں کو؟ فرشتوں کو اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں جب فرشتے انسانی شکل میں آ جائیں۔ اگر فرشتے انسانی شکل میں آ جائیں تب ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوگی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، جیسا کہ میں نے ابھی حوالہ دیا، دین سکھانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو کس شکل میں آئے؟ ایک انسان کی شکل میں آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا، سفر کے کوئی اثرات ظاہر ہی نہیں ہیں، اور آپ کے پاس 2 زانو ہو کر بیٹھ کر کے یہ اس قسم کے ایمان، اسلام، احسان، ان کے سلسلے میں انہوں نے سوالات کیے۔ تو صحابہ نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، دیکھا کیونکہ انسانی شکل میں جب وہ آگے تو دیکھا۔ فرشتوں کی شکل اور حیت کیا ہے؟ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، فرشتوں کے پر، بعض فرشتوں کے 2، بعض کے 3، 4۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کے اندر ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ 2، 3، 4 پروں والے فرشتے ہیں جو اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، اس کے علاوہ جس کے لیے اور چاہے بنا سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو 600 پر، جزاک اللہ خیر۔ تو اللہ فرما رہا ہے اور بھی ان کے پر ہو سکتے ہیں۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اس بات پر ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتے کیا رشتہ شادی بیاہ کا ان کے درمیان کوئی تعلق ہوتا ہے؟ ان کے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو پیدا کر دیا نا، جیسے انسان کی زندگی میں مراحل آتے ہیں، بچپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، فرشتوں کی زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جس طریقے سے رب العالمین ان کو بناتا ہے وہ قیامت تک اسی حالت پر رہیں گے، اسی حالت کے اوپر قیامت تک رہیں گے، ان میں بڑھنے کا اور نمو کا کوئی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ فرشتے مذکر ہوتے ہیں یا مؤنث، میل ہوتے ہیں یا فیمیل، میسکولن یا فیمنن، کیا ہوتے ہیں؟ بھئی قرآن مجید میں کفار مکہ کا جو عقیدہ تھا کہ فرشتے بیٹیاں ہیں، اللہ نے اس کو باطل قرار دیا، جی عورتیں تو نہیں ہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا۔ فرشتے جب مؤنث نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ مذکر ہیں؟ کیا ہیں؟ بھئی ہمارا ایمان ہے فرشتوں کے اوپر، تو ہمیں یہ بات تو معلوم ہونی چاہیے کہ فرشتے کون ہیں، مذکر ہیں یا مؤنث ہیں؟ معلوم ہے کسی کو؟ بتائیے جی، جزاک اللہ خیر۔ دونوں نہیں ہیں، نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں، نہ میسکولن فیمنن کا کوئی جھنجٹ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان کو عباد الرحمن کہا ہے، عباد الرحمن، عباد مکرمون، بندے کہا ہے اللہ نے، مذکر اور مؤنث فرشتے نہیں ہوتے جی۔ اسی طریقے سے جب مذکر مؤنث نہیں ہوتے تو شادی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اولاد کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ آگے آ جائیں تو یہ ہے کہ کیا فرشتوں کو تھکان محسوس ہوتی ہے؟ تھکتے ہیں کبھی؟ وہ کبھی تھکان بھی ان کو محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ اللہ فرما رہا آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ رب العالمین کا ہے، اور اس کے پاس جو فرشتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے، اور کبھی تھکتے نہیں ہیں۔
تکان کبھی ان کو لاحق نہیں ہوتی ہے. آرام کرتے ہیں, آرام کی بھی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر آن ہر لمحہ اللہ رب العزت کی تسبیح حمد ثنا اس کی پاکی بیان کرنے میں مشغول ہے, مصروف ہے وہ فرشتے. اب ایک سوال یہ ہے کہ فرشتے کہاں رہتے ہیں, یہ تو معلوم ہوگا. دیکھیے اصل مقام فرشتوں کا قرآن نے جو بیان کیا ہے آسمانوں پر ہے, کیونکہ جو تعبیر آ رہی ہے قرآن مجید میں تنزل الملائکۃ والروح, فرشتے نازل ہوتے ہیں شب قدر میں, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتے ہیں, اس کا مطلب آسمانوں سے نزول فرماتے ہیں. اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابتدائی نبوت کے زمانے میں, ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا, ارے تمہیں کون سی چیز ایسی روک رہی ہے تم ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ آ جایا کرو, بھائی کیوں نہیں آتے ہو. یہ اس وقت جب پورا معاشرہ مخالف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اذیت دی جا رہی ہے, ذہنی طور سے آپ پریشان ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غلط قسم کی باتیں کہی جا رہی ہیں, تو ایک ہی واحد سہارا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی ہوتی تھی. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاس سے پیغام لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تسلی ملتی تھی, سکون ملتا تھا, اس سے ہمت اور حوصلہ ملتا تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب تھا وما نتنزل الا بامر ربک, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے حکم کے بغیر ہم نازل نہیں ہو سکتے, اللہ کا حکم ہوتا ہے اس وقت ہم نازل ہوتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کو موت آئے گی یا نہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. کیا آپ لوگ کی اس سلسلے میں جانکاری ہے؟ جزاک اللہ خیر. آئے گی فرشتوں کو موت. جو عمومی دلائل اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرمایا, سورہ زمر کی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ثم نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. جب حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور میں پھونک ماریں گے تو آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون, جب دوبارہ سور پھونک ماریں گے تب کھڑے ہو جائیں گے. کل من علیہا فان, ہر شے کو فنا ہونا ہے, ہر ایک کو فنا ہونا ہے, ہر جان کو کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ان عمومی دلائل سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو بھی موت آنی ہے, سوائے رب العالمین کی ذات کے بچے گا کوئی نہیں. اسی طریقے سے ہم فرشتوں کے اختیارات بھی دیکھنا چاہیں گے. دیکھیے فرشتے اللہ کے حکم سے اپنی شکل و صورت تبدیل کر سکتے ہیں. بھئی فرشتوں کے بارے میں آپ کو آپ کے سامنے ایک سمری آئی ہے کہ فرشتے نور سے اللہ نے ان کو بنایا ہے, ان کے پر ہیں, اور فرشتے دکھائی نہیں دیتے اپنی حیت میں. خصوصیت ان کی یہ ہے کہ اپنی اصلی جو شکل و صورت ہے اللہ کے حکم سے وہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں. انسان پرٹیکولر ایک خاص انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں, جیسے داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت میں کبھی کبھی آئے. اسی طریقے سے کسی ایک انجان شخص کی شکل و صورت میں آ سکتے ہیں فرشتے, اپنی شکل و صورت تبدیل کر سکتے ہیں. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب فرشتہ آتا ہے بشارت دینے کے لیے, اللہ فرما رہا ہے فتمثل لها بشرا سویا, ایک بشر اور انسان کی شکل میں بشارت دینے کے لیے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتہ پہنچا. انسان کی شکل اختیار کر سکتے, کسی پرٹیکولر خاص انسان کی یا کسی مجہول انسان کی بھی شکل اختیار کر سکتے. فرشتوں کو جو طاقت و قوت حاصل ہے کئی گنا انسانوں سے طاقت ان کو حاصل ہے. بہت طاقتور ہوتے ہیں فرشتے بہت طاقتور ہوتے ہیں. اس کی کوئی مثال آپ کے ذہن میں آ رہی ہے کہ فرشتے طاقتور ہوتے ہیں؟
علیہا 19 جہنم کے اوپر کتنے فرشتے ہوں گے؟ دیکھیے 2 رائے آ گئی ہیں، بتائیے علیہا 19 19 فرشتے اس کے اوپر مقرر ہیں۔ اچھا ایک سوال اس میں یہ بھی ہے کہ فرشتے کتنے ہیں، تعداد ان کی کتنی ہے؟ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، آپ کے رب کے لشکریوں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ فرشتے کتنی تعداد میں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں ہر دن اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور ایک دن جو جاتا ہے دوبارہ قیامت تک اس میں داخل ہونے کا نمبر نہیں ہے، نہیں آتا۔ اتنی کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، بہت طاقتور ہوتے ہیں فرشتے۔ ایک مثال آ جانی چاہیے آپ لوگوں کی طرف سے فرشتوں کے طاقتور ہونے کی۔ جی ماشاء اللہ، فرشتوں نے اٹھا کے، جزاک اللہ خیر۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی، اس کو فرشتوں نے اوپر لے جا کے بلند کیا اور پٹک کر کے نیچے پلٹ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا جو واقعہ ہے اس کو آپ یاد کریں، اس کو یاد کریں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس امید کے ساتھ جاتے ہیں طائف والوں کے پاس، اس کے برخلاف آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے وہاں پر، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک، جوتے مبارک، یہ سب خون سے لت پت ہو جاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ھذا ملک الجبال، اللہ کے نبی یہ فرشتہ جو ہے پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ فرشتہ وہ سلام کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر کہیں اطبقوا علیہم الاخشبین، تو یہ 2 پہاڑی دکھ رہی ہیں نا، ان 2 پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر کے اس طائف والی بستی کو پیس کر کے رکھ دیں، ختم کر دیں۔ کتنی طاقت ہے! ملک الجبال اس بات کو کہہ رہا ہے، بہت طاقتور ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فرشتوں کے تعلق سے جس طریقے سے پہلے بھی لوگ گمراہی کا شکار تھے، آج بھی مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمان کون سے قصے واقع سنا رہا ہے کہ فلاں بزرگ نے فرشتے جو روح نکال کر کے لے جاتے ہیں اس کے تھیلے کو چھین کر کے سب روحیں آزاد کر دی۔ بھائی بہت طاقت ہے ماشاءاللہ، ساری روحیں آزاد کر دی۔ تو یہ فرشتہ گرز مار رہا ہے، گرز روک لیا۔ یہ واقعہ سنتے ہیں نا آپ، تو یہ فرشتوں کا تصور اگر یہ ہے، تب آپ اپنے فرشتوں کے ایمان پر نظر ثانی کریے۔ فرشتے اللہ کی ایسی ویسی مخلوق نہیں ہے کہ جس طریقے سے چاہے ان کی بے عزتی کر دیں۔ مسلمان کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ فرشتے بہت طاقتور ہیں، اللہ نے بڑا طاقتور ان کو بنایا، اور ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے ان کی رفتار بڑی تیز ہے، رفتار بڑی تیز ہے، بہت تیز رفتار ہے۔ پلک پلک جھپکتے ہی آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمان پر پہنچ سکتی ہیں، پلک جھپکتے ہی۔ اس کی 2 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون تشریف لاتی ہیں، خولہ بنت ثعلبہ۔ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اسی واقعے سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا کر کے ان کے شوہر نے ان کو زہار، اپنی بیوی کو انت کدہر علی امی، اپنی ماں کی پیٹھ کی طریقے سے اپنی بیوی کی پیٹھ کو قرار دے دیا۔ اس کو زہار کہتے تھے، اور زمانے جاہلیت میں اس کو طلاق کے مانند قرار دیا جاتا تھا۔ کہ طلاق پڑ جاتی تھی، بیوی اور شوہر سے الگ جدا ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس وہ آئیں اور کہتی ہیں اللہ کے نبی ارے بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ میرا کیا ہوگا؟
کہتی ہیں حضرت خولا کہ فما برحت حتی نزل قد سمع اللہ القول التی تجادلک فی زوجہا تشتکی الی اللہ. کہتی ہیں کہ میں وہاں سے ہٹ کر بھی نہیں گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دیا. سوال تھا، اس کا جواب آ گیا. ایک مثال حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کے بہت بڑے عالم، کہتے ہیں جب مجھے خبر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو میں آپ کے پاس تشریف لے گیا اور میں نے آپ سے کہا کہ میرے 3 سوالات ہیں آپ سے، اور نبی کے علاوہ کوئی ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا ہے. پہلا سوال اس میں سے یہ تھا کہ اللہ کے نبی، قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا کیا دیا جائے گا؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ اولاد باپ کی شکل و صورت پر کیسے جاتی ہے؟ اللہ کے نبی یہ سوال انہوں نے کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اخبرنی بہن آنفا جبرائیل. ان سارے سوالوں کے جواب ابھی جبرائیل نے مجھے بتائے ہیں. سوال ابھی پورا نہیں ہوا ہے، سوال ابھی پورا نہیں ہوا ہے. لوگ اس طریقے سے بھی گمراہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا واقعہ فوراً بتا دیا، کسی نے پوچھا اور آپ نے بتا دیا تو لوگ سمجھتے دیکھیے آپ کو عالم الغیب، آپ کو غیب تھا، آپ نے اس لیے بتا دیا. اتنی اسپیڈ کے ساتھ فرشتے پہنچتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سوال ابھی پورا نہیں ہوا ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آ کر کے سوالات کے جوابات دے گئے اور آپ نے پھر بتایا ان 3 سوالات کے جوابات. آپ کو معلوم ہے 3 سوالات کے جوابات معلوم ہو جانی چاہیے. پہلی نشانی جو قیامت کی ظاہر ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مشرق سے ایک آگ ظاہر ہوگی اور سارے لوگ مغرب کی طرف دوڑ کے آ جائیں گے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جنتیوں کو سب سے پہلی مہمان نوازی کیا کی جائے گی؟ کون سا کھانا ہوگا؟ جی مچھلی کی کلیجی. اور تیسرا جواب یہ تھا کہ جب مادہ منویہ میاں بیوی جب ملاقات کرتے ہیں، مادہ منویہ اگر مرد کا پہلے ہو جاتا ہے تو بچہ اسی کی ہم شکل ہو جاتا ہے، اور اگر لیڈیز کا ہو جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے تو لیڈیز کی شکل پر بچہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 سوالات کے جوابات دیے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ یہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو سوال جیسے ہی آیا اسی وقت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اخبرنی بہن آنفا جبرائیل. اب بھی جبرائیل نے مجھے یہ بتایا. کتنی تیزی کے ساتھ سوالات کے جوابات. فرشتوں کی اسپیڈ بہت تیز ہے جی. اچھا اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے فرشتوں کے بارے میں آپ کے ذہن میں خاکہ ایسا آ جانا چاہیے کہ فرشتے یہ ضروری ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہیں. جو قرآن و سنت میں ان کے سلسلے میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ تو کم سے کم ہمیں معلوم ہونی چاہیے، وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے. ہمارا ایمان جب تک کسی بھی شے پر مکمل نہیں ہو سکتا ہے، صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ صحیح معنوں میں اس کے بارے میں علم نہ ہو. اسی طریقے سے فرشتوں کا، اور آپ آگے آ جائیں، فرشتوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا فرمایا؟ اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اور تسبیح و تحمید، اللہ کی پاکی، اس کی حمد، اس کی تعریف بیان کرنے کے لیے. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. اللہ فرما رہا ہے دن و رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں فرشتے. دن و رات ایک لمحہ کے لیے بھی بریک نہیں ہوتا، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرہ برابر تھکتے بھی نہیں ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. کائنات کے انتظامی امور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیے ہیں. کائنات میں فرشتے انتظامات کرتے ہیں. اللہ نے اس مقصد سے ان کو تخلیق کیا ہے، ان کو بنایا ہے. جیسے پہاڑوں کا فرشتہ ہو گیا،
بارش کے اوپر فرشتے کو مقرر کیا گیا، انبیاء کے پاس وحی کے لیے فرشتے کو مقرر کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ یہ سارے کام خود نہیں کر سکتا؟ وہ تو لفظ کن کہتا ہے، ہو جاتا تو ہو جاتی، تو فرشتوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کو؟ وہ تو لفظ کن کہہ دیتا تو ہو جاتا۔ جس طریقے سے دھوپ اور روشنی کے لیے سورج ہے، پانی کے لیے دریا اور سمندر ہیں، اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کی دھوپ کی بھی ضرورت پوری کر سکتا ہے روشنی کی لفظ کن سے، اور ایسی پانی کی بھی ضرورت کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، اور اس لیے بھی تاکہ انسان دیکھے کہ فرشتے اپنی ذمہ داریوں کو کس طریقے سے ادا کرتے ہیں، انسان کے اندر شعور بیدار ہو کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری کو، انسانوں پر بھی اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے، وہ ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کرے، انسانوں پر بھی لازمی ضروری۔ تو فرشتوں کو انتظامی امور کے لیے رب العالمین نے بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، کائنات کے اندر بڑے سے بڑے کام اللہ کے حکم سے وہ انجام دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ فرشتے افضل ہیں یا انسان؟ اب تھوڑا معاملہ پوچھیں، فرشتے افضل ہیں یا انسان؟ انسان افضل ہیں۔ ایک طرف سے کوئی فرق ہے؟ جی کوئی فرق ہے یا ایسے ہی؟ انسانوں اور افضلیت کے سلسلے میں دیکھیے، انبیاء اور رسول کے سلسلے میں تو شک و شبہ نہیں ہے، فرشتوں سے افضل ہے، لیکن عام نیک لوگ، بھئی کفار، منافقین، مشرک، یہ انسان یہ بہتر ہو سکتے ہیں فرشتوں سے؟ بھئی انسان اگر ہم کہہ دیں گے تو یہ لوگ بھی آ جائیں گے نا، کفار، مشرک، منافق، دہریے، یہ لوگ تو کبھی بھی نہیں، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہ کیسے فرشتوں سے افضل ہو سکتے ہیں؟ جانوروں سے بھی بدتر، اولئک کالانعام بل ھم اضل، اللہ فرما رہے تھے جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جو اللہ کے دین کی فہم و سمجھ نہیں رکھتے، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، جانوروں کے مثل زندگیاں گزار رہے ہیں، تو ایسے لوگ فرشتوں سے افضل تھوڑی نہیں ہو سکتے۔ جی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کے بارے میں بھی، لیکن عام قسم کے جو نیک لوگ ہیں، اب دیکھیے یہ لوگ اس وقت فرشتوں سے افضل ہو سکتے ہیں ایک اعتبار سے جب یہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت ہی سٹیک جواب دیا ہے کہ جب وہ لوگ نیک ایمان والے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں، اس کی نعمتیں پانا شروع کر دیں، فرشتے ان کی خدمت پر لگ جائیں اور اللہ رب العزت کا دیدار کر لیں، تو اس وقت یہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور اس اعتبار سے کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، گناہ کا تصور ہی نہیں ہے ان کے یہاں پر، اس اعتبار سے تو فرشتے بہتر ہیں نا۔ انسان تو مرکب ہے ان ساری چیزوں کا، لیکن آخری اینڈ پہ ہائے کمال کیا ہے کہ جنت کے اندر پہنچ کر کے فرشتے ان کی خدمت پر لگا دیے جائیں، اس کا مطلب یہ فرشتوں سے افضل ہیں، افضلیت ہے۔ تھوڑا سا فرق کر کے اگر چلیں گے تب بات صحیح سمجھ آئے گی۔ یہ ہے اس مسئلے کا، فرشتے کبھی بھی گناہ، فرشتوں کی صفات کیا کیا ہیں، فرشتوں کی صفات کیا ہیں، کردار کیا ہے، اس کو بھی ہم دیکھنا چاہیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ فرشتے انتہائی معزز ہیں، عزت و تکریم والے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے بل عباد مکرمون، باعزت بندے ہیں ہمارے یہ، بِأَيْدِي سَفَرَا کِرَامٍ بَرَرَا، بہت ہی معزز ہیں رب کے نزدیک، اور یہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہوتے ہیں، گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہوتا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم
اللہ کے حکم کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے. وہی کرتے ہیں صرف جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے. ذرہ برابر نافرمانی رب العالمین کی نہیں کرتے, اور ہر آن ہمیشہ اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. اب تھوڑا سا قریب اس لحاظ سے ہم آنا چاہیں گے کہ انسانوں سے فرشتوں کا تعلق کیا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. فرشتوں سے انسانوں کا تعلق. فرشتوں سے انسانوں کا تعلق کیا ہے؟ آپ سمجھ لیجئے, یہ ایمان بالملائکہ, فرشتوں پر ایمان اسی لیے لازم و ضروری قرار دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ کتنا تعلق ہے فرشتوں کا, یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, وَقَّرَ اللَّهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا, جیسے ہی رحم مادر ماں کے رحم کے ساتھ ایک فرشتہ اللہ مقرر کر دیتا ہے. رحم مادر کے پاس اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے, اور اس کو کہتا ہے رب العالمین سے, اے ربی نطفتن, اور پھر وہ مادہ منویہ جیسی بڑھنا شروع ہوتا ہے. فرشتہ اس کی پوری خبر دیتا ہے, اللہ اس کو مقرر کر رہا ہے. وہ کہتا ہے اے ربی نطفتن, اے اللہ یہ نطفہ ہے بھی. اس کے بعد کہتا ہے اے ربی علقتن, اے اللہ یہ جمع ہوا خون ہے. پھر اس کے بعد جو وقت گزرتا ہے اس کے بعد کہتا ہے اے ربی مضغتن, اے اللہ گوشت کا لوتھڑا ہے. یہ ساری چیزیں بیان کرتا ہے. اس کے بعد رب سے کہتا ہے اذکر او انثی, اے اللہ کیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, مرد ہے یا عورت ہے. اشقی ام سعید, کیا یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہوگا. فمر رزق, اس کی روزی کیا ہوگی. فمل اجل, اس کی عمر کتنی ہوگی. یہ 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں, روح پھونکی جاتی ہے اس کے اندر, اور فرشتہ یہ ساری چیزیں لکھ کر کے, مسلم کی روایت ہے, اپنے ساتھ لے کر کے چلا جاتا. اس میں کوئی کمی بڑی نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیں کہاں سے شروع ہو رہا ہے آپ کا ساتھ. آپ کا ساتھ فرشتوں سے کہاں سے تعلق, کہاں سے شروع ہو رہا ہے. جب سے مرد عورت ملاپ کرتے ہیں اس وقت سے فرشتے کو رب نے مقرر کیا ہے, وہ پوری رپورٹ دے رہا ہے رب العالمین کو. آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. فرشتہ ہمارے اعمال کو لکھتا ہے, اعمال کو لکھتا ہے. جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں, برے عمل کرتے ہیں. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید, ہمارے دائیں اور بائیں اللہ کے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, لکھ رہے ہیں. ہر لفظ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے اس کو لکھا جا رہا ہے. پوری زندگی بلوغت سے لے کر کے سب تیار ہو رہا ہے ریکارڈ. مرنے تک یہ ریکارڈ ہمارا تیار ہوتا رہتا ہے. فرشتے ہمارے ساتھ ہیں. اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا, ما منکم من احد الا وقد وکل اللہ به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکۃ, تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس پر ایک جنوں میں سے ساتھی مقرر نہ کیا جاتا ہو اور فرشتوں میں سے ایک ساتھی مقرر نہ کیا جاتا ہو. یہ ہمزاد ہوتے ہیں, یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں. فرشتہ خیر اور نیکی کی تلقین آپ کو کرتا ہے, نیک کاموں کی طرف ابھارتا ہے, اور شیطان آپ کو برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے جو آپ کا ہمزاد ہے. دونوں میں یہ کشمکش چلتی رہتی ہے. ہمیں آپ کو کوئی ہوش نہیں ہے, یہ کشمکش چلتی رہتی ہے. فرشتہ نیکی کی طرف بلا رہا ہے, اور وہ جن جو مقرر کیا گیا ہے وہ غلط کام کی طرف. سورہ قاف کے اندر آپ دیکھیں گے ان الفاظ کا دونوں کا استعمال آپ کو مل جائے گا. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید, اس کا قرین کہے گا اللہ جو کچھ اس نے کیا یہ حاضر ہے. اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وقال قرینہ ربنا ما طغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید, اے اللہ اس کا دوسرا ساتھی کہے گا اے اللہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا, یہ تو بات خود ہی گمراہ تھا. یہ آپ دیکھیں
آپ کے ساتھ ہی کشمکش جڑی ہوئی ہے. خیر اور شر کی طرف تناؤ رہتا ہے، وہ خیر کی طرف دعوت دیتا ہے، شیطان شر کی طرف جو جن اس کا مقرر کیا گیا ہے وہ برائی کی طرف ابھارتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے تو موت بھی فرشتہ روح قبض کرتا کون ہے؟ فرشتہ روح قبض کرتا ہے. 3 قرآن میں تعبیر اس کے سلسلے میں آئی ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہی ایک جان کی روح کو قبض کرتا ہے، لیتا ہے. قل یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت تمہیں وفات دے گا. وهو القاہر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا وقد جاءت رسلنا يتوفونه. اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں. دیکھیے اللہ کی طرف بھی نسبت ہے، ملک الموت کی طرف بھی ہے اور فرشتوں کی طرف بھی ہے. تو آخر کون روح قبض کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف تو نسبت اس وجہ سے کر دی کہ فاعل حقیقی وہی ہے، حقیقت میں وہی حکم دینے والا ہے کسی کی موت کے سلسلے میں، اس لیے اس کی طرف نسبت ہے. ملک الموت اس لیے کہ وہ موت کا فرشتہ اسی کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے، وہ روح کو نکالتا ہے. اور جو دیگر فرشتوں کی بات کی گئی ہے وہ اس کے معاون ہوتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں. تو 3 تعبیرات کی گئیں. آپ سمجھ لیجئے فرشتے آپ کی روح نکالتے، اس کو آسمانوں پر لے جاتے، اور پھر آپ قبر میں جب پہنچتے ہیں تو سوال آپ سے فرشتہ ہی آ کر کے کرتا ہے. قبر کے سوالات منکر اور نکیر، یہ 2 فرشتے آتے ہیں آپ سے سوالات کریں. کیا زندگی سے انسان کی تعلق ہے، پیدائش سے لے کر کے موت تک پوری زندگی میں جو کچھ وہ کر رہا ہے فرشتوں کو مقرر کیا گیا اس کے کاموں پر. اور مرنے کے بعد بھی آپ سمجھ لیں سزائیں دینے کے لیے بھی قبر کے اندر فرشتے مقرر ہیں. جنت میں بندہ جائے گا تب بھی فرشتوں کے ہی ذریعے، اور اسی طریقے سے جہنم میں جا رہا ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دروغے مقرر کیے ہوئے ہیں. جہنم کے اوپر بھی کتنا ساتھ ہے آپ کا، کتنا تعلق ہے فرشتوں کے ساتھ ہر انسان کا. اسی طریقے سے فرشتے کچھ ایسے بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یعبدونہ من امر اللہ. اللہ کے حکم سے فرشتے انسانوں کی حفاظت فرماتے ہیں، ان کو حادثے سے اور اسی طریقے سے ناگہانی ٹکراؤ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ان سے بچاتے ہیں. وہ فرشتے ہماری زندگی کے اندر بہت ہی ایسے اللہ تعالیٰ نے ملا کر کے ان کو رکھ دیا ہے کہ ہم کبھی بھی بے نیاز ان سے نہیں ہو سکتے. اسی لیے فرشتوں پر ایمان لازمی اور ضروری قرار دیا گیا، کیونکہ یہ ایسی مخلوق ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی. اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو دکھائی نہیں دیتی لیکن آپ کا اتنا گہرا تعلق ہے ان سے، لہٰذا آپ ان پر ایمان لائے بغیر کبھی مومن نہیں ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں ایک مومن سے خاص تعلق ان فرشتوں کا کیا ہوتا ہے، خاص تعلق بھی مومنین سے ہوتا ہے ان کا. وہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ فرشتے ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں. فرشتے اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے فنادى جبرائیل، جبرائیل کو بلاتا ہے ان اللہ یحب فلانا یا جبرائیل ان اللہ یحب فلانا فاحبہ. اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے لہذا تم اس سے محبت کرو جبرائیل. فیحبہ، جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے اللہ کی محبت کرنے لگتے ہیں. وینادی جبرائیل فی اہل السماء، آسمانوں میں ندا لگاتے ہیں، پکارتے ہیں یا اہل السماء ان اللہ یحب فلانا، آسمان والوں سن لو اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. فاحبوہ، تم لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاؤ. فیحبہ اہل السماء، سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ویوضع لہ فی القبول، قبول فی الارض، اور اس کے بعد مقبولیت زمین پر نازل کر دی جاتی ہے، زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں.
تو فرشتے محبت کرتے ہیں ایمان والوں سے، فرشتوں کی محبت چاہیے، تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذخیرہ اختیار کریں۔ اسی طریقے سے فرشتے اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! آسمانوں پر فرشتے رب سے سفارش کرتے ہیں، بخشش کی دعا مانگتے ہیں ان بندوں کے لیے جو روئے زمین کے اوپر بستے ہیں، رہتے ہیں، اہل ایمان ہیں۔ سورہ غافر، سورہ مومن جس کا دوسرا نام ہے، اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ اللہ فرما رہا ہے جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں اور اس کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور زمین پر جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ ربنا وسعت كل شيء رحمہ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ اے اللہ تو معاف فرما دے جو تیری اتباع اور پیروی کرتا ہے، تیری رحمت ہر شے کو وسیع ہے۔ وقهم السیئات ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اے اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دے۔ ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، ان کی اللہ اولاد کی، بیوی بچوں کی، ان کے آباء و اجداد کی اصلاح فرما دے۔ وقهم السیئات، اللہ ان کو مصیبتوں سے، تکلیفوں سے بچا دے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جس کو تو نے بچا لیا اللہ اس قیامت کے دن تک کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس دن بھی بچا لے، اور جس کو تو نے بچا لیا اس دن تو سمجھ لیجئے تو نے اس کے اوپر رحم و کرم کیا ہے۔ فرشتے، ہم زمین پر رہتے ہیں لیکن فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن ہمارے رب نے ہمیں بتایا کہ فرشتے تمہارے لیے دعا بھی کرتے ہیں، فرشتے تم سے محبت بھی کرتے ہیں، لہذا اپنے عمل کو، کردار کو درست کریے۔ فرشتے، مان لیجئے کوئی بھائی آپ کا ایسا ہے جو یہاں موجود نہیں لیکن آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سے، دعوت المسلم لأخیہ بظہر الغیب، ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا، وہ موجود یا نہیں؟ جو بھی چیزیں آپ مانگتے ہیں اپنے اس بھائی کے لیے، جس چیز کا سوال کرتے ہیں اللہ میرے بھائی کو یہ دے دے، وہ دے دے، اس چیز سے بچا لے، اللہ یہ اس کے اوپر انعام و اکرام کر دے، فرشتہ فوراً آپ کے جواب دیتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ وَلَكَ بِمِثْلِ، جو تم نے اس کے لیے مانگا وہی تمہارے لیے، جو تم نے اس کے لیے مانگا وہی تمہارے لیے، جو تم نے اس کے لیے مانگا وہی تمہارے لیے۔ اس کام کے لیے فرشتے رب نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو بھی وہ ساری چیزیں عنایت کرتا ہے، فرشتہ اس کے لیے آمین کہتا ہے، اللہ اس کو بھی وہی دے دے جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے۔ فرشتے کیا اہل ایمان سے تعلق؟ فرشتے جمعے کے دن کیا ہوتا ہے، جمعے کے دن جو لوگ بھی مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں فرشتے ان کے ناموں کی انٹری کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے جمعے کے دن جو مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدْنَةً، گویا کہ اس نے سب سے پہلے آنے والا ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب پاتا ہے، دوسرے نمبر پر آنے والا گائے کی قربانی کا ثواب پاتا ہے، تیسرے نمبر پر آنے والا بکری کی قربانی کا ثواب پاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر آنے والا مرغی کی، اور چوتھا پانچویں نمبر پر انڈے کی۔ صحیح ہے ترتیب؟ یاد ہے آپ لوگوں؟ یہ اجر و ثواب 5 پہلے آنے والوں کے لیے لکھے جاتے ہیں، اور اذان سے پہلے جو بھی لوگ آتے رہتے ہیں فرشتے ان کا نام رجسٹر میں لکھتے رہتے ہیں۔ خطبہ شروع ہوتا ہے تو سب وہ اپنا رجسٹر بند کر کے خطبے کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ فرشتے یہ کام بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے بھی ان کو لگایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو مجلسیں یہاں پر لگی ہوئی ہیں، دین کی، کتاب و سنت کی تعلیم کی، اللہ کے ذکر کی مجالس، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، معمولی نہیں ہے یہ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ یطوفون فی الطرق یلتمسون مجالس اہل الذکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے اللہ کے ایسے ہیں جو روئے زمین پر چکر کاٹتے رہتے ہیں, گلیوں میں طواف کرتے ہیں, گلیوں میں چکر کاٹتے رہتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں, کس لیے؟ ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. یلتمسون اہل الذکر, ذکر کی مجلسیں جہاں اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہے, اس کے دین کا تذکرہ ہو رہا ہے, کتاب و سنت کی تعلیم ہو رہی ہے, قرآن مقدس کی تلاوت ہو رہی ہے, اس کو پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا ہو رہا ہے. فرشتے ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں, تلاش کرتے رہتے ہیں, اور جیسے ہی کوئی مجلس ملتی ہے اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں, ہلموا الینا, آؤ جی ہمارے پاس آؤ, آ جاؤ, تمہاری جس مقصد کے لیے تم گھوم رہے تھے وہ چیز موجود ہے, مل گئی ہے. فرشتے آ کر کے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. اللہ اکبر, گھیر لیتے ہیں. ایک حدیث میں دوسری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من مجتمع بیت من بیوت اللہ, جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہوتے ہیں, یتدارسونہ, قرآن مجید کا درس کرتے ہیں. درس والی بھی بات سمجھ لیجئے, تھوڑی محنت کریں گے تو یہ درس وغیرہ کا بھی سب معاملہ آپ کو مل جائے گا. وَيَتَدَارَسُونَهُ, درس کرتے ہیں قرآن مقدس کا, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, سمجھتے ہیں, سمجھاتے ہیں. فرشتے نزلت علیہم السکینہ, اس محفل اور مجلس کے اوپر, ان لوگوں کے اوپر سکون نازل فرما دیا جاتا ہے. فرشتے گھیر لیتے ہیں, اور کتنا گھیرتے ہیں اس مجلس کو جو اتنے ایریے میں بیٹھی ہوئی ہے, ایسے گھیرتے ہیں کہ آسمانوں تک لائن لگ جاتی ہے. فرشتے آسمانوں تک اس کے اوپر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, آسمانوں تک اس مجلس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت پوچھتا ہے, حالانکہ وہ بہتر جانتا ہے, بھئی کیا کر رہے ہیں میرے بندے؟ اللہ تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں, تیری پاکی بیان کر رہے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ جنت چاہتے ہیں. اللہ فرشتے گواہ ہو جاؤ, ان کو جنت دی گئی. اللہ تعالیٰ ایک شخص ایسا بھی تھا جو اپنے کسی کام سے جا رہا تھا, وہ کھڑا ہو گیا تھا, کہا اس کو بھی. تو فرشتے اس کام کے لیے بھی رب نے مقرر کر دیے ہیں. یہ جو مجالس ہیں یوں ہی بیکار نہیں ہے. یہ اجر و ثواب آپ کو موبائل میں بیٹھ کر کے بستروں میں کیا کیا دیکھتے ہیں وہ چھوڑیے, لیکن یہ ثواب آپ کو کہاں ملنے والا؟ جو فرشتوں کی طرف سے, اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے, اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں, اس کام پر لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہیں بھی کوئی درود پڑتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں. ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی عن امتی السلام. اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں, اور کوئی بھی میرا امتی سلام پڑھتا ہے فرشتے مجھ تک اس کو پہنچا دیتے. حاضر ناظر اگر ہوتے تو پہنچانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ مسئلہ خود ہی آپ سمجھ لیجیے, حدیث سے معلوم ہو رہا ہے, سمجھتے چلے جائیے. اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے. اہل ایمان کے ساتھ ایک عظیم قسم کا تعلق ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, سارے عام لوگوں کا تو ہے ہی. اب آپ اگر تعلق کو دیکھیں گے فرشت انبیاء کے ساتھ, اگر انبیاء کے ساتھ تعلق اگر آپ دیکھنا چاہیں, کتنے انبیاء کے ساتھ کس کس کام سے فرشتے پہنچے ہیں, کس کس کام سے فرشتے تشریف لے گئے انبیاء کے ساتھ. چلیے آپ لوگوں کا تھوڑا سا امتحان ہو جائے, بھائی کس کس نبی کے پاس فرشتے پہنچے, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے ابھی آپ شروع کریے. کس کس نبی کے پاس فرشتے پہنچے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, جزاک اللہ خیر. لوط علیہ الصلوۃ والسلام, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ٹھیک ہے. مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس
اور کس نبی کے پاس، کیونکہ قرآن میں جو آیا ہوا ہے آپ تھوڑا سا ریوائز کریے. الحمدللہ آپ نے بہت سارا بتا دیا ہے. کہاں پر آئے؟ داؤد علیہ السلام کے پاس کب آئے؟ بھائی اگلا سوال یہ بھی تو ہو سکتا ہے اگر آپ نے خالی نام بتا دیا تو. اب ایسا تو نہیں ہے آپ نبی کا نام بتا دیں اور ہم مان لیں. آپ سے یہ بھی تو پوچھیں گے کہاں پر. ماشاء اللہ، کوشش کریے. اور کس نبی کے پاس فرشتے پہنچے ہیں؟ قرآن میں بھی ہے، تھوڑا سا دھیان دوڑائیے. جی ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلے بھائی نے بتا دیا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو پہنچے تھے بشارت دینے کے لیے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے پہنچے. ابراہیم علیہ السلام جلدی سے گئے اور گوشت لے کر کے پیش کر دیا آپ نے، اور دیکھا لا تصل الیہ نکرہم وایدیہم، ہاتھ نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرف، کیونکہ فرشتے نہیں کھانا کھاتے ہیں. یہ بھی آپ کو فرشتوں کی صفات میں سے اور فرشتوں کے تعارف میں یہ چیز داخل کر لیجئے کہ فرشتے کھانا پینا نہیں کھاتے جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. زکریا علیہ السلام کے پاس آئے تھے. کہاں آئے تھے؟ بیٹے کی بشارت دینے کے لیے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین. اللہ نے تعریف کے پل باندھ دیے ہیں رب العالمین. ایسا بیٹا دیں گے تمہیں. نماز پڑھ رہے تھے آپ محراب میں، فرشتے نے آ کر کے آواز لگائی. پھر گفتگو ہوئی ہے فرشتے سے کیسے ہوگا کیا ہوگا، تو بھائی بتایا گیا. تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بھی آتے. اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا ہوں. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تو سمجھ لیجیے تاتا ہی لگا ہوا. کب آئے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے. بھئی آپ کو وہی پہلی وہی آپ کے اوپر آ رہی ہے غار حرا میں، فرشتہ آ رہا ہے. اور پہاڑوں کا فرشتہ آیا. ابھی دیکھیے فائدہ ہو گیا حدیث کے آنے سے، ایک چیز مل گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتا دیجیے بہت ساری جگہ پر آئے ہیں، سارے نہیں پوچھنا. جنگ بدر میں فرشتے آئے. دیکھیے ایک قرآن مقدس کے اندر آپ اس بات کو بھی کئی جگہ پڑھیں گے کہ جنگوں میں مسلمانوں کی طرف سے مدد کے لیے رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا ہے. اس میں اللہ فرما دیکھیے غزوہ بدر میں بھی آئے ہیں فرشتے، غزوہ خندق میں بھی آئے ہیں، غزوہ حنین میں بھی آئے ہیں. ان کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ موجود ہے جگہ جگہ پر. اور کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وہ واقعہ اتنا بڑا عظیم واقعہ کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ رات کا کتنا بڑا حصہ رہے. معراج کا واقعہ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہاں پہلی حدیث جزاک اللہ خیر، پہلی حدیث ابھی آئی نا. نبی علیہ السلام نماز، دین، اسلام یہ ساری چیزیں سکھانے کے لیے آئے تھے. جی ہاں 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر چڑھے. صلح حدیبیہ میں بھی فرشتوں کا نزول ہوا ہے. بتائیے آپ لوگ. صلح حدیبیہ میں قرآن کے اندر ایسے کچھ جی ہاں اس وقت وہ آپ نے علاج کیا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دم کیا تھا آپ کے اوپر. اور کہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جی طائف میں ملک الجبال کے ساتھ میں ملاقات ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے. اور جی وہ
آپ دیکھیں لیلۃ القدر میں رمضان کی ہر رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات ملاقات ہوتی تھی جبرائیل السلام سے. ہوتی تھی یا نہیں؟ کس لیے ہوتی تھی؟ قرآن کا ریوائز کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے. اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے 2 بار قرآن کا دور ہوا ہے. تو انبیاء کے پاس فرشتوں کا آنا، انسانوں کا تعلق، مومنین کا خاص تعلق، اور پھر ان کی صفات، یہ ساری چیزیں آپ تک آ چکی ہیں. دیکھیے فرشتوں کے اس تعلق سے اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو وہ آپ لوگ بیچ میں یہی پوچھ سکتے ہیں. کوئی چیز رہ گئی ہو، کیونکہ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ تک وہ علم پہنچ جائے جو فرشتوں کے تعلق سے قرآن و سنت میں بتایا گیا. اگر کوئی چیز رہ گئی ہو یا کوئی سوال ہو فرشتوں سے متعلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کتنے فرشتوں کے نام آپ لوگوں کو معلوم؟ کس کس فرشتے کا نام معلوم؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام. اسرائیل یا اسرائیل؟ اسرائیل. دیکھیے صحیح کر لیجئے، اسرائیل اس طریقے کا نام کوئی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کسی بھی فرشتے کا. 3 نام آ گئے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام. اس کے بعد منکر نکیر ہے نا، اور ملک الموت، مالک، ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، مالک علیہ السلام. چند ایک کے یہ نام ہے جو آپ نے بتا دی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نام نہیں بتائے، ان کی ڈیوٹیز بھی مقرر کی گئی ہیں. تو سوال اگر کوئی ہے تو آپ جلدی سے پوچھیے، پھر ایک لاسٹ چیز ہم لے کر کے بات کو ختم کریں گے. جی فرشتوں کے تعلق، اچھا چلیے میں آپ سے کر لیتا ہوں، اب آپ کر ہی نہیں رہے. بھائی یہ چیز درمیان میں آ چکی ہے، بھائی شیطان کو دور رکھنا ہے، بھگانا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے آپ اس کو کر دیتے، ہٹ جاتا ہے. اگر فرشتوں کو بلانا ہو تو کیا کریں؟ یہ تو سوال ہے ہمارا. ماشاء اللہ صحیح ہے. ہاں، یلتمسون مجالس اہل الذکر، وہ تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بلانا ہے مجلس قائم کر دیجیے، آپ حاضر ہو جائیں. جی ہاں جزاک اللہ. کیسے؟ ہاں جس مجلس ذکر کی مجلسیں، کتاب و سنت کے افہام و تفہیم کے لیے درس و تدریس کی، تو ان مجلسوں کو وہ خود ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا، وہ آ جائیں گے. صحیح ہے نا. چلیے آپ لوگ بھی اب کوئی سوال تو کر دیجئے، میں نے بھی ایک سوال کیا ہے آپ سے. ہاں جی جی ماشاء اللہ، اب تھوڑا سا اشارہ آپ نے کر دیا. سوال یہ ہے کہ اب فرشتوں کو اللہ نے بڑی پاور دی ہے، اللہ کے حکم سے ہی ہے، اور اس میں کوئی شبہ ہے؟ بھائی کسی کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں، جھگڑا کر سکتے ہیں کہ بھائی ہاں ارے نہیں ہے، بھائی ان کو نہیں ملا، ایسا نہیں ہوا. فرشتوں کے بارے میں شک و شبہ ہے؟ ان کی طاقت کے بارے میں، ان کی تیز رفتاری کے بارے میں، ان کی پاک بازی کے سلسلے میں، ان کے نیک ہونے کے سلسلے میں، اور اللہ کے کارندے، اللہ نے نظام کائنات کو چلانے کے لیے ان کو منتخب فرمایا، کوئی شک و شبہ ہے؟ اب نہیں ہے تو کیا آپ ان سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ مانگ سکتے ہیں مدد؟ اچھا وسیلہ لگا سکتے ہیں کیا؟
بھائی آپ کہہ تو رہے ہیں لیکن لوگوں کو کہاں سمجھ آ رہی ہے بات؟ پانی کون برساتا ہے؟ پانی کون برساتا ہے؟ اللہ، اللہ کے حکم سے. ہاں. ڈیوٹی فرشتوں کی لگی ہے. تو آپ کیا بارش مانگ سکتے ہیں فرشتے سے کہ ہمیں بارش دے دیجئے؟ اللہ سے مانگتے ہیں بھائی. فرشتے بارش کے اوپر کون سے فرشتے مقرر ہیں؟ کنفیوز ہیں آپ لوگ لگ رہا ہے. بھائی زور سے کہیے. میکائیل علیہ السلام بارش کے فرشتے ہیں. یہ بارش پر مقرر اللہ نے ان کو کیا ہوا ہے. تو کیا آپ اللہ سے بارش مانگیں گے یا میکائیل علیہ السلام سے؟ کیا نبی نے تعلیم دی ہے؟ من نزل من ارے یہ تو کفار مکہ بھی نہیں جرأت کر سکتے تھے. من نزل من السماء ماء، کون ہے آسمانوں سے پانی نازل کرنے والا؟ لا یقولون اللہ، وہ کہتے تھے اللہ. وہ بھی اس بات کو مانتے تھے. فرشتوں سے کام پر اللہ نے ضرور لگایا ہے لیکن فرشتوں سے مانگنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اور اگر آپ نے فرشتوں سے مانگا تو شرک اسی کا نام ہے جی. شرک ہوگا رب کی ذات کے ساتھ. بھائی کام پر کسی کو لگانے سے اختیار نہیں ہو جاتا چیزیں دینے کا، بانٹنے کا. فرشتے کہہ رہے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. کوئی بھی کام فرشتوں کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اللہ نے دی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہی کر سکتے ہیں وہ سب کچھ. اللہ کے نبی سے کہا نا کہ اللہ کے حکم جب تک نہیں ہوتا ہم نہیں نازل ہوتے. تو آپ کو کیسے دے سکتے ہیں وہ کوئی ضرورت کی چیز؟ آپ کی دعا پکار کیسے سن سکتے ہیں؟ آپ کی بگڑی کیسے بنا سکتے ہیں جبکہ وہ خود اللہ کے حکم کے محتاج ہوتے ہیں؟ تو کیسے آپ کا کام کر سکتے ہیں؟ بارش وہ کیسے برسا سکتے ہیں؟ اللہ کا حکم میں نہیں ہوگی بارش، آپ مانگتے رہیے. تو فرشتوں سے نہ آپ مانگ سکتے ہیں نہ وسیلہ لگا سکتے ہیں ان کا. ایک دعا ہے پھر تھوڑا سا اعتراض. اللہم رب جبرائیل و میکالا، اس میں تو آئے فرشتوں کا نام، تو کیا یہ وسیلہ ہے؟ وسیلہ نہیں ہے. اس میں رب العالمین کی ذات سے ہی سوال ہے. حوالہ ان کا دیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جبرائیل یا میکائیل کے ذریعے اللہ ہمارا کام بنا. یہ نہیں کہا جا رہا. وسیلہ تب ہوتا جب کہا جاتا جبرائیل اور میکائیل کے ذریعے اللہ ہمارا کام بنا دے. ہوتا نہیں ہوتا. اس میں کہا گیا اے جبرائیل اور میکائیل کے رب. فرق ہے نہیں دونوں باتوں میں. اللہ کو پکارا جا رہا ہے، اللہ کو پکارا جا رہا ہے، اس سے سوال کیا جا رہا ہے. حوالہ اس کی مخلوق میں سے اس کے معزز بندوں کا دیا جا رہا ہے. حوالہ دینا الگ ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے سارے نام اچھے ہیں، بہت سارے نام ہیں، اسی کے ناموں سے اس کو پکارو. اے اللہ تو کریم ہے، تیری کریمی کا واسطہ. جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کا نام اللہ کے نبی نے جو لیا ہے وسیلے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق میں سے. اب آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہماری حاجت پوری کر دے. آپ اللہ سے سوال کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ذریعے سے کر دے، صدقے میں کر دے، وسیلے سے کر دے. یہ بات اگر آپ کہتے ہیں تب یہ باطل ہے. حوالہ دیتے ہیں، اللہ نے مقام و مرتبہ دیا ہے نا ان لوگوں کو، جبرائیل و میکائیل کو. ان فرشتوں کو مقام و مرتبہ دینے والا اللہ ہے. تو آپ سوال کرتے ہیں ان کا تذکرہ کر کے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے. نہ آپ ان سے مانگ سکتے ہیں نہ ان کا وسیلہ لگا سکتے ہیں. دو باتیں آپ فائنل ہے. جی اب کچھ بچا؟ شرک نہیں ہو رہا ہے. نیکام جی اس کا انشاءاللہ ٹاپک ہے دوسرا. نیکام کا وسیلہ لگا سکتے ہیں، ٹاپک انشاءاللہ دوسرا ہے. دیکھیے لاسٹ چیزیں ہم تھوڑا سا لے کر کے اب چلیں گے. دیکھیے فرشتوں کے سلسلے میں جو میں نے پہلے بات کہی تھی کہ فرشتوں کے سلسلے میں ہمیں ویسے ایمان لانا ہے جیسے قرآن و سنت میں ان کے تعلق سے جو چیزیں کہی گئی ہیں، بتائی گئی. اپنی طرف سے اگر ہم کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں تو یقیناً ایمان فرشتوں کے اوپر ایمان اور پھر فرشتوں کے سلسلے میں گمراہی اور انحراف کا شکار ہوں گے. اب اس میں دیکھیے کفار مکہ جس طریقے سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے،
مانتے ضرور تھے فرشتوں کو لیکن بیٹیاں کہتے تھے، اللہ نے ان کے عقیدے کو باطل قرار دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 فرشتے آئے تھے بابل کے اندر، بابل میں آزمائش کے طور پر اللہ نے ان کو بھیجا تھا۔ کس لیے؟ کون کون فرشتے تھے وہ؟ ہاروت اور ماروت۔ تو لوگوں میں یہ بات عام ہے کہ ہاروت اور ماروت کسی عورت کے چکر میں پڑ گئے اور جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کنویں کے اندر نعوذ باللہ لٹکا دیا۔ جھوٹی روایتیں بھی اس طریقے کی ہیں اور لوگ اس کو مانتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے فرشتوں کا معاملہ کیا ہے، گناہ سے پاک ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر یہ باتیں لوگ ان کی طرف منسوخ کرتے ہیں تو گویا کہ فرشتوں کی طرف یہ جھوٹ منسوخ کر رہے ہیں اور گناہ گار ان کو ثابت نعوذ باللہ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ہاں یہ آزمائش کے طور پر آئے تھے، جادو سکھاتے تھے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، اور یہ کہتے تھے جادو سکھانے سے پہلے کہ دیکھو ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، نہ سیکھو، کفر نہ کرو رب کے ساتھ۔ لیکن وہ سیکھتے تھے میاں بیوی کے اندر جدائی ڈلانے کے لیے۔ یہودیوں کے اوپر بدترین وقت جو آئے ہیں ان میں سے اس وقت بھی جو یہ فرشتے بھیجے گئے تھے آزمائش کے طور پر۔ جادو ٹونا تعویذ گنڈے کے پیچھے یہ لوگ پڑ گئے، محنت مشقت کون کرے اور یہ پھونک پھانک اور منتروں کے ذریعے سے دولت کما لی جائے، اس کے لیے انہوں نے یہ سب کام کیا تھا۔ اللہ نے آزمائش کے لیے بھی بھیج دیا ان کی خباثت کو رنگے ہاتھوں ان کو پکڑنے کے لیے۔ تو اس طریقے سے اور بھی، اور ایک چیز کیا ہے فرشتوں کے تعلق سے وہ تو میں کہہ ہی چکا ہوں، ابھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ بھئی کوئی تھیلا چھین لے رہا ہے فرشتوں کے ہاتھ سے، کوئی گرز چھین لے رہا ہے فرشتوں کے ہاتھ سے، تو بھائی یہ تصور، یہ ایمان آپ کا فرشتوں کے اوپر ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں؟ فرشتوں کو کوئی سمجھائی نہیں۔ ایمان فرشتوں کے اوپر ہمارا ایسا ہی ہونا چاہیے، ان معنوں میں جو قرآن و سنت میں دلائل اور جو ثبوت آئے ہوئے ہیں، واضح تعلیمات آئی ہیں، ان کے مطابق فرشتوں پر ایمان ہونا چاہیے۔ فرشتوں کی گستاخی، فرشتوں کے سلسلے میں نازیبہ باتیں کہنا، یہ ایمان میں اپنے گمراہی داخل کرنے کے مترادف ہے، انسان کا ایمان بھی بچے گا نہیں۔ فرشتوں کو جیسا چاہا آپ نے بیان کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معزز بنایا ہے، عباد مکرمون ہیں رب العالمین کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خاص کاموں کے لیے ان کو منتخب فرمایا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے انبیاء کو منتخب فرماتا ہے، فرشتوں کو اللہ نے اسی کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ لہذا فرشتوں پہ صحیح معنی میں ایمان ہونا چاہیے جو کتاب و سنت میں دلائل ہیں۔ اللہ رب العزت مولا کریم نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ مولا کریم اس نشست کو لوگوں کی اصلاح کا، ہمارے بھائیوں کی اصلاح کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔